چینل رمیرانہ کی طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ سوپ تم ہی ہو، اس کا پہلی قسط کا سین نمبر 4 ہے۔ وقت دن کا ہے، سنبل کا کمرہ ہے۔ سنبل اس میں دو کردار ہیں، سنبل اور وکیل آغا سرفراز، اور یہ سین نمبر 3 کا تسلسل ہے، یعنی سنبل کی ڈریسنگ وہی ہے۔ اسکرین پلے، سنبل اپنے کمرے میں ہے، موبائل فون سے وکیل آغا صاحب کا نمبر سرچ کر کے کال کرتی ہے۔ دوسری طرف وکیل صاحب اپنے آفس میں ہیں، یعنی یہاں پہ سنبل کے کمرے کا سین ہے اور وکیل صاحب کے آفس کا سین ہے۔ وہ چونک کر فون کو دیکھتے ہیں، ان کے فون پر سنبل کی کال آ رہی ہے، یعنی سنبل کا نمبر سیو کیا ہوا ہے تو سنبل کا نام آ رہا ہے، تو وہ فون اٹھا کر کال سنتے ہیں۔ نوٹ: سنبل اور وکیل کے فون کال کے دونوں سین ایک ساتھ دکھائے جائیں گے، یعنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یک طرفہ کال ہے، اس میں ایک طرف کی بات چیت ہوتی تھی، یہاں دونوں طرف کے سین چلیں گے، دونوں طرف کی بات چیت دکھائی جائے گی۔ تو سنبل کا اپنا کمرے میں بات کر رہی ہے اور وکیل صاحب کا اپنے آفس میں۔ وکیل صاحب کہتے ہیں ہاں سنبل بیٹی کہو۔ سنبل: السلام علیکم وکیل انکل۔ وکیل: وعلیکم السلام۔ سنبل: وکیل انکل، وہ ماہانہ اخراجات کے پیسے چاہیے تھے۔ وکیل: اچھا ہوں سوچتا ہے، ایسے تو 1-2 دن اور شاید لگ جائیں گے۔ سنبل: اچھا تو آج نہیں ہو سکیں گے؟ تو مہینے کا خرچہ وکیل صاحب ہے، یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ وکیل: تم لوگوں کے اخراجات کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں 1 یا 2 تاریخ تک آتے ہیں، پھر میں چیک کاٹ کر وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر تمہیں بھجواتا ہوں۔ یہ کچھ معاملہ قانونی نوعیت کا ہے، یعنی وہ سیٹنگ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں ان کے والد کے اکاؤنٹ سے پیسے آتے ہیں، اور یہ یعنی منصور کے والد والا اکاؤنٹ سے پیسے آتے ہیں اور وہ ان کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، پھر یہ چیک کاٹ کے دیتے ہیں، تو پورا ایک پروسیس ہے اکاؤنٹ کا یہ۔ سنبل: تو وہ منصور کی پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے، منصور کی پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے، وہ مجھے پوچھ رہا تھا۔ وکیل: بھائی منصور تو مالک ہے، مگر ابھی اس کے والدین کے انتقال کو 4 ماہ ہوئے ہیں، ابھی اسے اختیارات اور جائیداد کی ملکیت ملنے میں کچھ وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل آتا ہوں اور منصور کو سمجھاتا ہوں۔ سنبل: ہاں وکیل انکل، آپ آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ وکیل: یہ منصور اور فرقان تمہیں پریشان تو نہیں کرتے نا؟ یہ وکیل صاحب کو تھوڑی تشویش ہوتی ہے، پوچھ لیں۔ سنبل: نہیں وکیل انکل، یہ دونوں بہت اچھے ہیں اور مجھے ملازمہ نہیں گھر کے فرد کی حیثیت دیتے ہیں، مجھے ملازمہ نہیں گھر کے فرد کی حیثیت دیتے ہیں۔ وکیل: سنبل بیٹا، تم اس گھر کے ملازمہ نہیں ہو، یہ بات تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ یہ وکیل صاحب کو بار بار بتاتے ہیں کہ تم گھر کی ملازمہ نہیں ہو۔ سنبل: آپ کی بات 100% درست ہے، مگر میں ہوں تو ملازمہ ہی نہ۔ وکیل کہتے او سنبل، تم پھر کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہو، اور ذہنی کمپلیکس ہوتا ہے، مینٹل کمپلیکس، اور اس کا شکار ہو رہی ہے۔ سنبل: جو حقیقت ہے اسے سر تسلیم خم ماننا ہی پڑتا ہے۔ وکیل: اس کا مطلب ہے کل منصور کے ساتھ مجھے تمہاری کلاس بھی لینی پڑے گی، کیوں؟ سنبل: وکیل انکل، اب آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں۔ وکیل: تو میں کل آتا ہوں، اگر پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو میں وہ بھی لیتے ہوئے آتا ہوں۔ سنبل: جی بہتر۔ وکیل اپنا فون سوئچ آف کرتا ہے، یعنی ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، کچھ سوچنے لگتا ہے۔ سنبل فون کو دیکھ وکیل کو سوچنے لگتا ہے، یہاں وکیل صاحب سین ختم ہو گیا، اب سین آئے گا سنبل فون کو دیکھ کر وہ بھی ڈسکنیکٹ کرتی ہے فون کو۔ اسے کچھ پرانے خیالات آ رہے ہیں، کچھ پرانے خیالات اس کی سوچ میں آ رہے ہیں، تو ہلکی میوزک کے ساتھ سنبل فلیش بیک میں جاتی ہے۔ فلیش بیک جب ہم لکھتے ہیں نا فلیش بیک، تو فلیش بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلا کوئی واقعہ جو آدمی کو اس سین سے متعلق ہوتا ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے، یا ہمیں اسے دکھانا مقصد میں ہوتا ہے تاکہ کہانی آگے سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے کہا نا یہ ہلکی کامیڈی ہے، اس میں سنجیدہ کہانی بنانے کی کوشش میں ہے، لیکن کامیڈی کو ساتھ میں رکھا گیا ہے، کامیڈی ختم نہیں کی گئی۔
لیکن کہانی کو سنجیدگی کی طرف لا کے رکھا جا رہا ہے. تو فلیش بیک کا سین ہے. فلیش بیک کا سین میں ہے کہ ڈرائنگ روم کا ایک یہ منظر ہے. 3 ماہ قبل سنبل افسردہ سی صوفے بیٹھی ہے. 3 ماہ قبل کا ایک فلیش بیک کا سین ہے. ڈرائنگ روم ہے, سنبل وہاں بیٹھی ہوئی ہے, وکیل صاحب قریب کے صوفے پر بیٹھے ہیں. اس سین میں وکیل صاحب بھی ہیں. ایک لفافہ اور چابیوں کا گچھا, یہ ہوتا ہے چابیوں کا پورا بنچ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ سنبل کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں, وکیل کہتے ہیں کہ منصور کے والد اور والدہ کی ناگہانی موت پر ہم سب اشک بار ہیں. اب تو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اب تو تم اپنے آپ کو سنبھالو سنبل بیٹا. سنبل کو زیادہ صدمہ ہوتا ہے, اپنے مالکن سے صدمہ اس کو سنبھالنا. سنبل کہتے ہیں صاحب اور بیگم صاحبہ بہت اچھے تھے. بیگم صاحبہ مجھے چھوٹی عمر سے ہی دارالرحمان سے لے آئی تھی. لیکن وہ کہانی کو بیان کیا جا رہا ہے. چھوٹی عمر سے دارالرحمان سے لے آئی تھی. انہوں نے BA تک مجھے تعلیم دلوائی, مجھے اس گھر میں گھر کے فرد کی حیثیت دی. میں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں. یہ وکیل, تم نے بھی بیگم صاحبہ کی بہت خدمت کی ہے. منصور کو بھی تم نے سنبھالا. پھر بیگم صاحبہ نے اسے بورڈنگ ہاؤس میں بھیج دیا. پھر کچھ عرصے بعد منصور کی بیوی کا انتقال ہوا تو فرقان اس گھر میں آ گیا. فرقان ناسمجھ اور نادان ہے, مگر تم نے اسے بھی سنبھال لیا. منصور اور فرقان ان دونوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے. کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کوئی غیر لڑکی ہوں. وہ رشتے دار ہیں, یہ غیر لڑکی تو انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب بیگم صاحبہ کی جگہ وکیل صاحب نے, اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیگم صاحبہ کی جگہ تم اس گھر کو سنبھالو گی. یہ گھر کی چابیاں ہیں اور یہ گھر کے اختیارات کی رقم وہ اس کو دیتے ہیں, لفافہ دیتے ہیں اور چابیاں دیتے ہیں. سنبل گھبرا جاتی ہے, یعنی پہلی بار ان کو یہ دیا جا رہا ہے ذمہ داری. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وکیل انکل میں وہ ہچکچاتی ہے. وکیل صاحب اس کی بات کو کاٹ کے کہتے ہیں تم اہل ہو, اب تم یہ ذمہ داری اٹھاؤ. منصور کا جیب خرچ, فرقان کا خیال اور گھر کا تمام نظم و نسق تمہارے حوالے. سنبل اب بھی ہچکچا رہی ہے. وکیل انکل میں یہ سب کیسے کر سکوں گی. وکیل چابیاں اور لفافہ سنبل کے ہاتھ میں رکھ کر کہتا یہ ذمہ داری تمہیں اٹھانی پڑے گی. منصور لاؤبالی سا نوجوان ہے, فرقان ناسمجھ ہے, صرف ایک تم ہی ہو جو یہ سب کر سکتی ہو. اب تم اپنے آپ کو اس گھر کی مالکن سمجھو. منصور و فرقان اگر تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا, میں ان کے کان کھینچوں گا. بس یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے وکیل انکل. وکیل تم فکر مت کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. فکر مت کرو, میں تمہارے ساتھ. صبح وکیل کو دیکھتی ہے اور چابیاں اور لفافے کو دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں. جذبات ٹھیک ہے, فکر جاتا ہے کہ گھر کی ذمہ داری یہ وہ دی ہے, تو اس پہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتا ہے اور فلیش بیک ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ پھر دوبارہ وہی سین چلے گا جہاں سے یہ فلیش بیک شروع ہوا تھا. اور سنبل کی سوچ کی آواز جو ہے یہ اوور وائس میں, یعنی بیک گراؤنڈ سے آئے گی. وہ صرف سوچ رہی سوچ کی آواز ہے سنبل اوور وائس میں, کہ آج یہ ذمہ داری اٹھائے مجھے 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. 4 ماہ سے زیادہ کہنے کو تو سب کچھ میرے حوالے ہے, مگر یہ سب کچھ منصور کا ہے. مجھے اس کی حفاظت اور اس کا خیال رکھنا ہے, تبھی بیگم صاحبہ کی روح خوش ہوگی. صبح ان خیالات میں گم ہے. ایک اور سیڈ میوزک سی چلے گی اور یہاں پہ سین کٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سین ہمارا یہاں پہ مکمل ہو, اور آگے سین نمبر 5 ہے. میرا ویڈیو کا وقت بھی تھوڑا سا ختم ہو رہا ہے, تو سین نمبر 5 کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو چینل سبسکرائب کرنا ہے, اور اس چینل کو شو بھی اس کے افراد تک ضرور اس کی پروموشن کریں تاکہ وہ بھی اس چینل سے استفادہ حاصل کریں. اور اس کے لیے میں آپ کو مشکور ہوں گا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.